اور آپ دیکھیں مشرکین عرب کے اندر دو خامیاں تھیں، اللہ نے وہ کیسی دور کی۔ نمبر 1 خامی تھی کہ وہ طوائف الملوکی کا شکار تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ نمبر 2 چٹے ان پڑھ جاہل تھے۔ اللہ نے یہ 2 خامیاں کیسے دور کی؟ انہیں قرآن کے ذریعے ان کی زبان میں ہی ایسا علم دیا کہ یہودی اور عیسائی جو ان کو امی کہتے تھے، ان کی زبانیں بھی ان کے سامنے بند ہو گئیں۔ جنہوں نے سورۃ المائدہ، سورہ نساء پڑھ لی، ان کے سامنے کون پریسٹ بیٹھ سکتا ہے، ان کے ساتھ علمی ڈسکشن کر سکتا ہے۔ اور دوسری خامی جو طوائف الملوکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ان کو ایک ایسا لیڈر دیا کہ سارے عرب قبائل ان کے نیچے جمع ہوئے، پھر رومن پرشین امپائر انہیں الٹ ہی دینی تھی۔ اور ان 2 خامیوں کو دور کر کے اللہ نے ان کی 2 خوبیاں یوٹیلائز کر لی۔ ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب وہ کسی کو زبان دیتے تھے پھر گردن ہی کٹتی تھی۔ بیعت کا مطلب تھا کہ اب بس اس کے ساتھ بیعت کر لی، اب جو بھی یہ کہے گا ماننا ہے، چاہے جان بھی دینی پڑے۔ ابو جہل نے دی ہے نا، کفر کے لیے دی ہے، لیکن زبان پہ قائم رہا ہے، اس کے ماننے والے بھی قائم رہے۔ یہ تو یہودی تھے جو کمزور ایمان والے تھے نا، ان کو پھر اللہ نے اٹھایا بھی تو نہیں، 10 یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا ہے نا، عربیوں نے، چٹے ان پڑھوں نے۔ تو اللہ نے ان کی یہ جو خوبی تھی، اور دوسرا یہ عرب کے لوگ ٹف ماحول کے عادی تھے۔ رومن اور پرشین امپائر تو اپنے آپ کو سپر پاور کنکلوڈ کر چکے تھے، انہوں نے سوچے نہیں تھا ہمیں کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ عربی روکھی سوکھی کھا کے بھی کئی دن فاقے کر کے بھی، اونٹوں پہ ریگستانی سفر کر کے بھی، یہ تو عادی تھے ہارٹ آف ماحول کے۔ ان کی تو کوئی چیز بھی اسٹیک پہ نہیں لگی تھی، نہ ان کے پاس محلات تھے، یہ تو کہیں پہ بھی سو جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، خود بھی پتے کھا کے گزارا کر لیتے تھے۔ تو ایسے لوگ جن کے لیے دنیا میں کوئی لگژریس لائف نہیں تھی، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی۔ تو یہ جب ٹکرائے ہیں تو انہی کا اسلحہ ان سے چھین کے ان کو الٹ کے رکھ دیا۔ تو پھر ایسی داغ بیٹھی ہے کہ وہ جو شروع کی محنت ہے 1000 سال تک پھر سر دنیا پہ حکمرانی کی ہے نا مسلمانوں نے، سپر پاور رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں جی جناب وہ ہم حکمران تھے، پھر کیا ہو گیا؟ تو جو تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مسلم کی حدیث کا ہی ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا، اسی کو ٹرانسلیٹ کیا۔ تو یہ بات یاد رکھو، مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات بار بار یاد آتی ہے، انہوں نے تعارف قرآن میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو قرآن کی اس دعوت کے اوپر عمل نہیں کرے گا نا، اسے کبھی بھی قرآن کا اتار چڑھاؤ، قرآن کا مزاج سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ان کیفیتوں سے گزریں گے ہی نہیں۔ قرآن والی کیفیتوں سے آپ کب گزریں گے؟ جب آپ معاشرے سے ٹکرائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، معاشرہ کہہ رہا ہے یہ کرو، تو آپ کو معاشرے کی تیکھی باتیں سننی پڑیں گی، اس کی وجہ سے آپ کی تطہیر ہوگی، اللہ کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار گالیاں کھانی پڑیں اور کبھی تک مار تک بھی نوبت آ جائے۔ جب تک یہ نوبت نہیں آئے گی تو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کیسے آپ کو سمجھ آئے گا؟ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے، میلاد کانفرنسز کرنے سے، محرم کی شیرنی بانٹنے سے، محفل میلاد کرنے سے، محفل قرآن کرنے سے، تلاوت کے محفل قرات کروانے سے اور نعتیہ مقابلے کروانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ سود کے خلاف بولیں گے، فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ جو ہے ناچ گانے کے خلاف بولیں گے، بے پردگی کے خلاف بولیں گے، بے حیائی کے خلاف بولیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے۔ کتابیں تو یہ بتا رہی تھی، ہمارے بزرگ ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں، ہر چیز ہی غلط نکلی ہے۔ آج لوگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں او یار پوری زندگی کہاں گزار دی، اب پتہ چلا دین یہ تھا، یہ ہمیں کیا لوگ دین سکھاتے رہے ہمارے بزرگ بابے۔ تو یہ ساری کی ساری کیفیات، ان تکلیفوں سے جب بندہ گزرے گا پھر وہ کندن بنے گا، اور اس کے لیے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ادروائز قرآن میں آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ بھی ایک لٹریچر کی کتاب ہے، جس طرح باقی سٹوری بک ہیں، آپ پڑھ کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ جب یہ وہ کتاب ہے جو آپ پہ اثر اس وقت چھوڑے گی، آپ کو اللہ تک اس وقت پہنچائے گی جب آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے۔ وہی بڑا مشکل کام ہے کتاب پہ عمل کرنا، تو میرے بھائی یہ تو پولیس رات پہ چلنے کے مترادف ہے۔ پولیس راہ سے تو ایک دفعہ گزرنا پڑنا ہے، اس کتاب پہ عمل کرنے والے کو تو روزانہ پولیس راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی معاشرہ آڑے آتا ہے، کبھی ماں باپ آڑے آتے ہیں، کبھی بیوی بچے آڑے آتے ہیں، کبھی دنیاوی منفعت آڑے آتی ہے، کبھی ایک پورا سسٹم، آپ بالکل اس میں اکیلا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں۔ اب ہمارے بھائی جب یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے معاشرے سے کٹ گئے، تو میں کہتا ہوں یار شکر ادا کرو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے، اب صحابہ کرام کو یاد کرو، اہل بیت کو یاد کرو، جن کو
غزوہ بدر میں اس لیول پہ آنا پڑا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے تو دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ آپ پہ یہ نوبت تو نہیں آئی کہ اللہ نے آپ کو یہ آزمایا ہو کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے اپنے باپ کو مارنے کے لیے غزوہ بدر میں اتر آؤ، تو تم تو اس قابل ہی نہیں تھے۔ ویسے تم لاکھ کہتے رہو کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کچھ بھی نہیں سی ہونا رفا پھر بھی نہیں سی تو شروع کرنا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، لازم کہتے رہو، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر وہ بڑا مشکل وقت تھا، بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں اس کے اندر۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان کی حدیث میں بار بار یاد کرتا ہوں، اس کو آپ پلے باندھ لیں، صحیح مسلم میں جہاد والے چیپٹر، ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کتنے خوش نصیب ہیں آپ، رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زیارت کی، کاش ہم بھی آپ کا زمانہ پاتے ہیں، حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کبھی تیرے طلبوں سے لپٹ جاتا، کبھی کچھ کرتا، وہ جو حسن نثار صاحب نے پوری ایک نعت لکھی ہوئی ہے۔ باقی حسن نثار صاحب کا جو کردار ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے، مجھے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو نعت لکھ رہے ہیں وہ ان کے اپنے اوپر نظر آ رہی ہے، وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں۔ نعت لکھنا بہت آسان ہے، یہ ہے وہ جو دین بہت آسان ہے، اس پہ چلنا مشکل ہے۔